السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ 10ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں۔ آج سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس کی تفسیر اور تشریح ہم آج سے انشاءاللہ کریں گے۔ اور ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ یہ مال غنیمت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مال کافروں سے لڑائی اور جہاد کے بعد، مقابلے کے بعد جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو یہ مال غنیمت کا کیا حکم ہے، اور جنگ بدر میں جو مال حاصل ہوا تھا اور اس کے بعد کے جنگوں میں تو اس کا کیا حکم ہے، چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آخر 9ویں پارے کی آیت میں کہ نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے، بہترین تمہارا حامی اور نصرت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حامی مددگار ہونے کے ثبوت اور اظہار فرما رہا ہے ان آیات کے ذریعے کہ دیکھو ہم نے جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد مختصر ہونے کے باوجود بھی کیسے ان کی مدد کیا تھا، اور کیسے ان کو ہم نے فتح اور کامیابی سے ہم نے ان کو سرفراز فرمایا تھا۔ تو یہاں اس کا ذکر بھی ہے، اور مال غنیمت کا کیا حکم ہے۔ تو علماء مفسرین یہ سب لکھتے ہیں، احادیث میں بھی آتا ہے کہ یہ مال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتا ہے لڑنے کے بعد، مقابلہ کرنے کے بعد جہاد کے میدان میں، جو بھی ان کا ساز و سامان ہے، ان کا مال ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانوں میں بھی جنگ اور جہاد ہوا کرتا تھا، سابقہ انبیاء کے زمانے میں بھی ہوا ہے، لیکن کسی بھی زمانے میں مال غنیمت جو کافروں سے حاصل ہوتا تھا، کسی بھی نبی کے زمانے میں وہ مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ اس مال کو پہاڑ پر رکھ دیتے اور پھر اس کے بعد ایک سفید آگ آ کر وہ مال کو کھا لیتی اور اس کو ختم کر ڈالتی۔ تو یہ سمجھتے کہ ہمارا جہاد اور ہماری لڑائی کامیاب ہو گئی، اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو یہ مال غنیمت کا
استعمال کرنا، اس کو اپنے لیے استعمال میں لانا، یہ سابقہ امتوں میں جائز نہیں تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے وہ مال غنیمت کو بھی جائز اور حلال کر دیا کہ تم ان کے مالوں کو جیسے چاہے جب تمہارے حصے میں جب آ جائیں، جب تو حصے کر کے تمہارے پاس جب دے دیے جائیں تو تم اس میں تصرف بھی کر سکتے ہو، اس میں تم جو چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے طفیل میں مال غنیمت کو بھی جائز فرما دیا، حلال کر دیا، جو سابقہ امتوں پر حرام تھے مال غنیمت۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سابقہ امتوں پر حرام تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس امت کے لیے وہ حلال کر دیا، بلکہ ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ جو چیزیں سابقہ امتوں کے لیے یہ گناہوں کی طرف لے جانے والی بنی تھی، اس امت کے لیے وہی چیزیں نیکیوں کی طرف لے جانے والی بن گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں گندم گیہوں کھانے سے روکا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، کیوں اگر جاؤ گے تو پھر آئے آدم تم کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام وہ گندم کھائے، جنت سے نکالے گئے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہی گندم اور گیہوں جب اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ایسا انتظام فرما دیا، جو گیہوں جنت سے نکالنے کا ذریعہ آدم علیہ السلام کے لیے بنا تھا، وہی گیہوں اگر کوئی صدقہ فطر میں غریبوں کو کھلائے تو وہ ذریعہ بن جاتا ہے جنت میں لے جانے کا۔ جو جنت میں نکالنے کا جن کے لیے ذریعہ بنا تھا سابقہ امتوں کے لیے، وہی گیہوں اس امت کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے طفیل اللہ نے یہ سب چیزیں آسانیاں پیدا فرما دی۔ اور یہاں پر اب حصے کتنے کیے جائیں گے، کیسا اس کا تقسیم ہوگا، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا، اے لوگو جان لو، اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرتے ہو کافروں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا یاد رکھو 5واں حصہ 5% اس کا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے سے کیا مراد ہے، تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام بطور تبرک کے برکت کے رکھا گیا ہے کہ رسول کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ رسول کو نہیں بلکہ اللہ کو دیا جا رہا ہے، گویا کہ تو اس کو بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام بھی ذکر کر دیا کہ تم رسول کو اگر وہ حصے میں سے دے رہے ہو تو رسول کو نہیں، ہم کو دے رہے ہو۔ تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایک حصہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، پھر اس کے بعد رسول کے قرابت داروں کے لیے، رسول کے رشتہ داروں کے لیے، اہل بیت کے لیے، جن کی قربانیاں، جن کی کوششاں اسلام کے لیے، دین کے لیے ہوا کرتی تھی، ان کے لیے ایک حصہ ہوگا، ایک رسول کے لیے ایک، رسول کے قرابت داروں کے لیے ایک، پھر اس کے بعد یتیموں کے لیے ایک حصہ، و مساکین اور غریبوں کے لیے ایک حصہ، وابن السبیل اور مسافرین کے لیے ایک حصہ۔ یہ جملہ 5 حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے ان حیات ظاہری میں اسی طرح کا معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے سے مراد اللہ اس کے رسول کا ایک حصہ ہوتا تھا، اور پھر ایک حصہ حضور کے رشتہ دار قرابت داروں کے لیے۔ اب قرابت داروں میں کون آتے ہیں، تو علماء نے فرمایا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے جتنے خاندان والے ہیں ان سب کو وہ تقسیم کیا جاتا تھا وہ مال غنیمت۔ اب اس کے بعد تیسرا، چوتھا، 5واں حصہ یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافر کے لیے تھا۔ یہ تو حضور کے زمانے میں تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی ظاہری حیات کے بعد اب احناف کے پاس یہ حکم ہے کہ اب کیا ہوگا کہ اب حضور علیہ السلام کا یا آپ کے قرابت دار کا حصہ بطور غنیمت، مال غنیمت میں سے نہیں ہوگا، بلکہ جیسا عام لوگوں کے لیے ان کے ضرورت کے مطابق غربت اور محتاجی کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ اسی طرح آج بھی اگر جنگ کے بعد سادات اگر زیادہ یہ محتاج ہیں تو اس مال غنیمت میں سے ان کو دیا جائے گا۔ تو اب قرابت داری اب یہ
ذریعہ نہیں بنے گی مال غنیمت کے حاصل کرنے کا، بلکہ محتاجی اور تنگدستی یہ ذریعہ بنے گی مال کو حاصل کرنے کا۔ تو اب بعد میں کیا ہوگا، صرف 3 حصے بنیں گے۔ چنانچہ حضرت علی اور اس کے بعد سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہی معاملہ فرمایا کہ اب حضور کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئی، وہ جنگوں میں جو مال آیا تو اس میں کیا کیا گیا، تو اس کے اندر یہی معاملہ کیا گیا کہ اس زمانے کے جو بھی محتاج اور مسکین اور غربا تھے، پہلے ان کو اس مال میں سے دیا گیا، اور یتیموں کو دیا گیا، مساکین اور مسافروں کو دیا گیا۔ اب یہاں پر یتیم تو اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا سایہ سر پہ سے اٹھ جائے۔ مساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسکین، ایک ہوتا ہے فقیر۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جو نصاب سے کم مال اس کے پاس موجود اگر ہے تو اس کو فقیر کہیں گے، جس کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، یعنی بالکل محتاج، کھانے کو کھانا نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے بھی تو اتنا کم مقدار میں ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو اس کو فقیر کہتے ہیں اور اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ لیکن مسکین کسے کہتے ہیں، جس کے پاس ایک دن کی غذا اور خوراک بھی اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور ابن السبیل سے مراد مسافر ہے کہ حالت سفر میں اگر انہیں اگرچہ کہ اپنے مقام، اپنے وطن میں انہیں مالدار ہوگا، تونگر ہوگا، لیکن اتفاقاً سفر کے لیے نکل گیا اور سفر میں آنے کے بعد وہ محتاج ہو گیا، اور سفر میں آنے کے بعد وہ پیسوں کے لیے ضرورت مند بن گیا، تو ایسے مسافر کو بھی جو اپنے مقام کا دولت مند ہے، مالدار ہے، لیکن چونکہ اب یہاں پر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس مسافر کو بھی مال غنیمت میں سے ایک حصہ دیا جائے گا، 5 حصوں میں سے ایک حصہ اس کو دیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ بھی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہ یہ 5 حصے ان کے ایسے ہوں گے، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور جو کچھ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا، یوم الفرقانی، فرقان کے دن، فرقان کے دن سے مراد کیا ہے، تو فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والی چیز حق و باطل کے درمیان میں۔ تو جنگ بدر کو یوم الفرقان بولا گیا، جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن۔ کیا فرق کرنے والا؟ حق و باطل کے درمیان میں حق اور باطل کو ظاہر کرنے والے دن کو جنگ بدر کہا گیا، یعنی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ اور کامیابی دلا کر بتلا دیا کہ کیا ہے، کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے، حق کے ساتھ ہوتی ہے، اور باطل ہمیشہ شکست کھا جاتا ہے۔ یہ حق و باطل کی فتح اور کامیابی اگر دیکھنا ہے تو بھی جنگ بدر کو دیکھو، جو یوم الفرقانی، کہ جس کے اندر اللہ نے حق و باطل کے درمیان میں فرق کر کے واضح کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں کی جماعت حق پر ہے، کافروں کی جماعت باطل پر ہے۔ تو یوم الفرقانی، یوم التقى الجمعانی، جو فرق کرنے والا، اور جس دن دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مدبھیڑ ہوئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں آمنے سامنے آ گئی تھی، اس دن کو 2 دن یہاں پر اس کے نام رکھے گئے ہیں، ایک یوم الفرقان بولا گیا بدر کو، اور یوم التقى الجمعانی، جس دن دونوں جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے لیے آ گئی تھی۔ تو ایسے وقت میں ہم نے ہمارے بندے سے مراد حضور پاک علیہ السلام پر جو ہم نے نازل فرمایا، یعنی آپ کے قلب اطہر پر جو ہم نے سکینہ اور آپ کے قلب اطہر پر ہم نے جو سکون نازل فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ ہم نے یہ حضور علیہ السلام کے طفیل میں کئی ایک معجزات کا اظہار فرمایا، کئی خرق عادت چیزوں کا اظہار فرمایا۔ یہ سب اس بات کو بتلانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ نبی کے ساتھ جو اللہ کی تائید غیبی مل رہی ہے، یہ فرشتوں کی تعداد آ کر ان کی مدد کر رہی ہے، اور غیب سے مسلمانوں کی مدد ہو رہی ہے، تعداد میں کم ہے، 313 ہے، اور وہ سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے 313 افراد کو یہ کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دن کیا دن ہے، کہ اس دن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے خلاف عادت چیزیں، معجزات اور خرق عادت چیزیں ظاہر فرمائی، جس سے ان کا حقانیت پر ہونا بھی ثابت ہو گیا، اور دین اسلام کا بھی حق پر ہونا یہ ظاہر ہو گیا ہر ایک کے سامنے۔
یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں قدرت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو یہاں علماء مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کامیابی دلانے کے لیے وہاں پر کسی کی قوت و طاقت کو دیکھا نہیں جائے گا، کسی کی تعداد کو دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ تعداد کم ہو، قوت و طاقت کم ہو، اسلحہ اور ہتھیار کم ہونے کے باوجود بھی اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہی چھوٹی جماعت کو باوجود قلت کے، باوجود تعداد کی کمی کے، باوجود ہتھیار کی کمی ہونے کے باوجود بھی اللہ چھوٹی جماعت کو اس بڑی جماعت پر کامیابی دلا سکتا ہے جو بڑی جماعت لشکر جرار کے ساتھ اور تمام اسلحہ بند کے ساتھ مقابلے کے لیے آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر فتح بھی دے سکتا ہے۔ اللہ یہ قدرت والا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر یہ کامیابی دلائے، یہ اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور ان مسلمانوں کی حالت اور انہوں مسلمان کہاں، صحابہ کرام کہاں پر ٹھہرے تھے، کس مقام پر وہ لوگ مقابلے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ وہ جنگ میدان کے پورا خاکہ یہاں پر کھینچ رہا ہے اور ان کی حالتوں کو بیان فرما رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندوں سے محبت رکھتا ہے، جو بندوں کو پسند فرماتا ہے، تو ان کی اداؤں کو بھی پسند فرماتا ہے، اور ان کی اداؤں کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرے بندے جنگ بدر کے موقع پر کہاں تھے، کافر کہاں تھے، میرے نبی کے صحابہ کیسا ٹھہرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں کو ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے کہ انہوں یہاں پر تھے، انہوں وہاں پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ہم ہمارے راہ میں قربانیاں دینے والوں کی ہم اداؤں کو بھی ہم قرآن میں محفوظ کر دیں گے۔ ہمارے راہ میں جنگ لڑنے والوں کی ان کے کاموں کو بھی ہم قرآن میں محفوظ کر دیں گے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اے لوگو یاد رکھو اے میرے صحابہ اس وقت کو جب کہ جنگ بدر میں تم لوگ عدوۃ الدنیا، تم قریبی کنارے پر تھے، اور وہ لوگ کافر ہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ دور کے کنارے پر تھے اس کے اندر، یعنی کہ مدینے سے قریب میں مسلمان جمع ہو گئے تھے اور کچھ دور کے فاصلے پر کافروں کا لشکر وہاں جمع ہو گیا تھا۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ سواروں کی جماعت تمہارے نیچے تھی۔ اب یہ ایک علاقہ تھوڑا سا فراز کا ہوتا ہے، ایک نشیب کا ہوتا ہے، نیچے اوپر کا حصہ، تو صحابہ کرام تھوڑا سا اونچے مقام پر تھے اور وہاں پر پوری ریت تھی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی تفاسیر میں آیا کہ ریت کا مقام تھا پورا، کیونکہ عرب کی سرزمین کیا ہے، پوری ریتیلی علاقہ ہے وہاں پر۔ تو صحابہ کرام جہاں ٹھہرے تھے پورے اطراف سے ریت ہی ریت تھا، تو ان کے لیے ایک تو تعداد کم، ہتھیار نہیں، اس کے اوپر سے وہ ریت کے میں جب اگر آدمی رہیں گا تو پیر اندر دھس جائیں گے، چلنا تیز چل نہیں سکیں گا، اس کے لیے مشکلات کا سامنا تھا ان کے لیے۔ اور سامنے جو فریق تھا کافروں کا، وہ فریق ہے ایسے علاقے میں تھا جہاں پر یہ ریتیلی علاقہ وہاں کم تھا، سامنے پانی بھی موجود تھا، اور مسلمانوں کے پاس سامنے پانی بھی نہیں ہے، پانی استعمال کرنے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ریت بھی ہے تو ایسی ہے کہ پیر اس میں اندر دھس جائیں، اور وہ کافر وہاں پر دوسرے مقابلے میں ہے تو وہاں پانی بھی ان کو میسر ہے، اور وہاں علاقہ بھی ان کا چونکہ کیا ہے اوپر ہونے کی وجہ سے ان کا علاقے میں بھی ریت وغیرہ کم ہے اس کے اندر۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کیسے سخت حالات تھے، کہ تم ایسی حالت میں تھے اے مسلمانوں، اے صحابہ کرام، کہ تم ایک مدینے کے ایک قریبی حصے میں تم تھے اور وہ لوگ کیا تھے، دور کے حصے میں وہ لوگ تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور ایک جماعت کس کی، ابو سفیان ایک اپنے قافلے کو لے کر، اصل جنگ بدر جو ہوئی تھی آپ کو اس سے پہلے بیان کیا گیا، وجہ اس کی یہی تھی کہ جب ابو سفیان شام سے تجارت کا مال لے کر وہاں سے لوٹ رہا تھا، ابو سفیان بعد میں اسلام قبول کیے ہیں، تو جب انہوں وہ مال لے کر وہاں پر، اب جنگ بدر پر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ابو سفیان مال لے کر وہاں سے آ رہے تھے، تو کیا ہوا کہ اب
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا ہے یہ مال یہ لوگ کیا ہے بڑا فائدہ حاصل کر کے تجارت سے لا رہے ہیں، یہ مال کو یہ لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنے والے ہیں کہ ہم کیوں نہ اس لشکر پر حملہ کر ڈالیں تاکہ یہ مال ان کا ضائع ہو جائے، مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ ہونے پائے۔ تو یہ ذریعہ بنا جنگ بدر کے قائم ہونے کا۔ تو جیسا ہی معلوم ہوا کہ مسلمان جمع ہو رہے ہیں تو ابو سفیان کا قافلہ وہاں پہنچنے سے پہلے ابو جہل وغیرہ پورے لوگ یہاں پر آ گئے، اس کے اندر قریب آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابو جہل کا قافلہ دور کے حصے میں، مسلمان ادھر ایک طرف حصے میں، اور نچلے حصے میں ابو سفیان کو رکبو اسفل منکم، وہ سواروں کی جماعت جو تجارت کر کے شام سے آ رہی تھی، وہ رکب کسے کہتے ہیں؟ سواروں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اسفل منکم، وہ تمہارے نیچے کے حصے میں تھی وہ، اور وہ ابو جہل کے جس مقام پر ٹھہرایا ہوا تھا ابو جہل اور اس کے لوگ 1000، تو اس کے وہ بالکل وہ جماعت کے قریب ابو سفیان کی جماعت تھی۔ تو گویا کہ کافروں کے لیے 1000 کا لشکر بھی ہے، اور اب روایت میں آتا ہے کہ 1000 سے کم کا لشکر تھا، لیکن جو بھی 70-80 افراد ابو سفیان کے ساتھ تھے، تو وہ اس کے لوگ لشکر کے مل جائیں تو 1000 ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اس کے ساتھ وہ 900 کے اوپر افراد کے اوپر ابو سفیان کا قافلہ بھی ان کے ساتھ آ کر ملنے والا تھا، اور ان کے پاس پانی بھی موجود ہے، ان کے پاس زمین میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور یہاں پر تمہارے پاس یہ تمام رکاوٹیں موجود تھی اس کے اندر۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، بارش برسانے کے ساتھ ہی وہ ریتیلا علاقہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا نرم ہو گیا، اور وہ بیٹھ گیا، اب چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور پانی کے لیے جو مشکلات تھے مسلمانوں کے لیے، پانی کا استعمال بھی ان کے لیے آسان ہو گیا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور یہ جنگ بدر کا جو معرکہ ہوا، یہ پہلے پری پلان، پہلے سے منصوبہ بند طریقے سے نہیں ہوا کہ کس دن ہم جنگ کے لیے مقرر کریں گے، کس مقام پر کریں گے، یہ سب پہلے سے طے نہیں پایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور مصلحت بھی بیان فرما رہا ہے کہ پری پلان تمہارا نہ ہونا ہی تمہارے لیے بہتر تھا، پہلے سے منصوبہ نہ بنانا ہی تمہارے لیے بہتر تھا۔ کیوں؟ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر لیتے کہ ہم فلاں دن فلاں تاریخ میں فلاں جگہ ہم تمہارے سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم اپنے وعدے میں کیا ہو جاتے کہ اختلاف کرنے والے بن جاتے۔ جب ایک دم لشکر جرار کو دیکھتے تم، دیکھنے کے ساتھ ہی ان میں سے بعض لوگ یہ بولتے کہ کیا ہے ہزاروں کا لشکر ہے، ہم یہاں 313 ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی یہ کہتا اور کہ ہلاکت میں مت ڈالو اور مقابلہ کرنے سے وہاں پر رک جاتے، اور کوئی کہتا کہ نہیں کہ تعداد کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، ایک جماعت بولتی کہ کیا ہے ایک اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ دے سکتا ہے، ایک جماعت یہ بولتی، آپس میں اختلاف ہوتا اور ممکن ہے کہ وہ مقابلے سے تم لوگ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پری پلان نہیں بنایا، منصوبہ بند نہیں بنایا، وہ لوگ اچانک وہاں جمع ہو گئے، یہ لوگ بھی یہاں جمع ہو گئے، اور اچانک یہ بغیر پلان اور منصوبے کے جنگ وہاں پر شروع ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم آپس میں یہ وعدہ اور طے کر لیتے تو پھر تمہارے وعدے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا، لا ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا پری پلان نہ ہو، کیوں؟ تاکہ جو معاملہ آگے ہونے والا ہے وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا، وہ معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے پیدا فرما دے، اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بند کیا ہے اس جنگ کو نہیں بنایا۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے ایسے امراً کسی بھی معاملے کا کانا مفعولا، جو کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ معاملہ ہو کر رہتا ہے، کانا مفعولا۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ اچانک ہو جانے کی وجہ سے یہ کیا ہوا، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ اب یہاں پر معرکہ ہوا اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی اور تمام آسمانی غیبی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہوئی۔ تو اب اس کے بعد یہ دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی
وہ اتنی وضاحت کے باوجود، اتنے دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہ لائیں تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ معاملہ ایسا کیوں فرمایا کہ چھوٹی جماعت کو یہ غلبہ دے دیا بڑی جماعت کے اوپر، اور حق و باطل کو ہم نے فرق کر دیا. تو کیوں کیا؟ تاکہ لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ اب اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لا رہا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی، کہ اسلام کے حقانیت کے واضح دلائل پائے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے سرکشی میں آ کر اور اپنی آبائی اور اپنے خاندانی یہ کیا ہے سرکشی میں آ کر اگر کوئی ایمان قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ہلاک کرنا چاہتا تھا. لیہلک من ہلک، تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ جو وضاحتوں کے بعد دلائل کے بعد یہ حقانیت کا اظہار ہونے کے بعد بھی جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، یعنی ایمان نہیں لانا چاہتا وہ کیا ہے وہ ایمان نہ لائے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ زندہ رہے واضح دلائل کے بعد. یعنی یہ واضح دلائل جب ہو گئے اس کے اندر، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ یہ اکثر و بیشتر جو کفار مقابلے کے لیے بدر کے موقع پر جب ان کو شکست ملی تھی اور کئی لوگ قیدی بن کر آ گئے تھے مسلمانوں کے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اپنی حقانیت کا، اپنے دین کی حقانیت کا، اسلام کی حقانیت کا، نبی کی حقانیت کا اظہار فرمایا کہ ان میں کہ اکثر و بیشتر لوگ اسلام قبول کر لیے اس کے اندر. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہو گیا کہ ہے کہ یہ حقانیت جب ظاہر ہو گئی، تعداد کم ہونے کے باوجود بھی، ہر چیز ہونے کے باوجود بھی، تو وہ لوگ کیا ہے ایمان قبول کر لیے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب جو زندہ رہیں گا وہ بھی واضح دلائل کو لے کر زندہ رہیں گا. یہ سر اٹھا کر وہ زندہ رہ سکتا ہے کہ دیکھو ہمارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل، ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اس کی دلیل یہ ہے دیکھو بدر کا معرکہ دیکھ لو اس کے اندر. تو وہ زندہ رہنے والا بھی وہ واضح دلائل کے ساتھ زندہ رہے گا، اور ہلاک ہونے والا بھی اتنے واضح دلیل کے باوجود بھی اگر ہلاک ہونا ہے تو ہلاک ہو جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہارے باتوں کو سننے والا بھی ہے اور تمہارے دلوں کے اندر کے بھیس کو جاننے والا بھی ہے کہ تم آپس میں کیا کیا باتیں کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، سننے والا ہے، اور تمہارے دلوں کی چیزوں کو جاننے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں کیا نظر آیا کہ ایک چھوٹی سی جماعت مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ اب ہم مقابلے کے لیے جا رہے ہیں بدر میں، تو وہ ان کی بڑی جماعت نہیں آ رہی ہے، مقابلے کے لیے چھوٹی سی جماعت آ رہی ہے. تو یہ چھوٹی سی جماعت جب صحابہ کرام کے سامنے ذکر فرمایا تو صحابہ کرام کو اور ہمت بڑھ گئی ان کی. انہوں نے کہا کہ چلو جماعت جب چھوٹی ہے، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہم اس سے ذرا پریشان ہو رہے تھے، لیکن جب وہ مقابلہ کرنے والی بھی جماعت بھی چھوٹی اگر ہے، جب آپ نے خواب میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چھوٹی جماعت ہے تو چھوٹی ہی رہے گی جماعت وہ اس کے اندر انشاءاللہ. تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اور ہر ایمان والے کا عقیدہ رہنا چاہیے کہ نبی کا خواب یہ وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے. وہی سے جو بات نبی معلوم کرتا ہے وہی بات کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے معلوم کرانے لگتا ہے، جس کا واضح ثبوت ہم کو قرآن میں کیا ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں قربان کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو اگر کوئی یہ کہے کہ خواب خیال کی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں ان کے واقعے کا ذکر نہیں فرماتا. یہ بات ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ ہمارے انبیاء، ہمارے رسولوں کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، وہی کے حکم میں ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے خواب کو پورا کیا تھا. تو یہاں پر بھی حضور پاک علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ مقابلہ ہو رہا ہے اور سامنے جماعت کافروں کی مختصر جماعت ہے اور مسلمان اچھے مقابلہ کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو خواب سنایا آپ نے. تو اللہ فرما رہا ہے یاد کریے اس وقت کو اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو آپ کے نیند میں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، قلیلاً چھوٹے کر کر، تھوڑے کر کر اللہ تعالیٰ نے دکھایا اس کے اندر.
وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اگر زیادہ تعداد میں دکھلاتا تو لَفَشِلْتُمْ، تو آپ اے مسلمانوں تم بزدل ہو جاتے، یہ ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور یہ جنگ بدر کے معاملے میں آپس میں اختلاف اور جھگڑا کرنے لگتے کہ بڑی جماعت کے ساتھ ہم کیسا مقابلہ کریں گے، ہماری جماعت چھوٹی، ہمارے پاس کیا ہے، تیاری کچھ بھی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ اختلافات پیدا ہو سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کس کے اختلافات کو پیدا کرنے، بزدلی کا اظہار کرنے یا کم ہمتی کا اظہار کرنے کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا مسلمانوں سے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دیا کہ اب وہ تعداد جب دیکھی، اب علماء فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر تعداد کم دکھائی دی تو اب علماء نے کہا کہ حضور نے بھی صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، تو اگر حالانکہ دیکھا جائے تو جب مقابلے کے وقت میں جب آئے تو 1000 کی تعداد تھی اس کے اندر، حالانکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ جب چھوٹی جماعت دیکھی تھی تو چھوٹے ہی آنا چاہیے تھا اس کے اندر، پھر وہ تو 1000 آئے نا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ وہ جماعت کو چھوٹی دکھانا جماعت کی ہمت کو چھوٹی دکھانے کا قائم مقام ہے۔ جماعت تھی ان کی تعداد میں کتنی بڑی بھی، لیکن ان کی ہمتیں چھوٹی تھی، ان کے عزائم چھوٹے تھے، ان کی جواں مردی چھوٹی تھی، اور ان کی کیا ہے بہادری کم مختصر تھی اس کے اندر، تو ان کی جواں مردی بہادری کو کم کیا ہے ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد کو کم ظاہر کر دیا گیا یہاں پر۔ ایک بات، دوسری بات علماء نے فرمایا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی جب مقابلے کے لیے جب مسلمان جب جا رہے تھے اور فرشتوں کی تعداد آ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے جب آ گئی تھی آسمان دنیا سے، کیا ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ کہ پہلے 1000 کو بھیجایا گیا، 3000 فرشتوں کو بھیجایا گیا، جب فرشتے وغیرہ سب مل کر جانے لگے تو وہ ان کے 1000 کے مقابلے میں ایسا معلوم ہوا کہ یہ بڑی جماعت ہے وہ چھوٹی جماعت ہے۔ تو جو بات خواب میں نبی کو دکھائی گئی وہ بات پوری سچی ہو گئی یہاں پر کہ واقع حقیقت میں بھی تعداد کم ہو گئی۔ کیوں؟ یہاں 3000 فرشتوں کی تعداد، پھر اس میں ساتھ میں 3300 یہ تعداد ہے، سامنے والے 1000 کی تعداد میں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکمت عملی کے ذریعے معاملہ فرمایا، بَلْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے رازوں کو، دلوں کے اندر پائے جانے والی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے، کہ دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں اور دل میں مختلف خدشات ایمان والوں کے آ سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خدشات و شبہات وغیرہ دل میں نہ آنے پائے، اس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو ہمت باندھنے کے لیے نبی کو خواب دکھلا دیا اور بتلا دیا کہ تم ہمت نہیں ہارنا، کہ کیا ہوگا کہ سامنے والے تعداد میں کم رہیں گے، تمہاری تعداد بڑھ کے رہے گی۔ تعداد تمہاری کم رہی تو کیا ہوا، ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری تعداد کو اضافہ کر دیں گے اس کے اندر۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کہ یُرِيكُمُوهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دکھایا، تم کو اِذْ يُرِيكُمْهُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری تعداد کو ان کے سامنے دکھایا۔ کب؟ اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے، مدبڑ ہو رہے تھے، تو فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری نگاہوں میں وہ تعداد کم تھی ان کی سامنے والے کی، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہاری تعداد کو بھی ان کی نگاہوں میں خلیل کر دیا، ان کی تعداد کو خلیل کیا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے دل کو بہادر کرنے کے لیے کیا ہے جواں مردی کو اظہار کرنے کے لیے کیا، لیکن اب مسلمانوں کی تعداد کو کم کیوں کیا ان کی نگاہوں میں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی نگاہوں میں بھی تمہاری تعداد کو کم کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ کہ یہ تعداد ان کی کم رہیں گی تو وہ لوگ کیا ہے بغیر کسی سوچ بچار کرے کہ فوراً مقابلے کے لیے آ جائیں گے، اور ان کو مقابلے میں لانا تھا، پیچھے ہٹانا نہیں تھا اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عملی فرمایا کہ کیا دکھا کہ ان کو تعداد میں جب مقابلے کے لیے جب آئے تو ہزاروں کی تعداد ان کی ہے اور مسلمان 313 ہے، تو ان کو مسلمانوں کی جماعت بالکل مختصر نظر آئی، بلکہ روایتوں میں یہ تک آتا ہے کہ ابو جہل جو جنگ بدر کے ہی موقع پر مارا گیا تھا، جب آیا مقابلے کے لیے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کیونکہ یہ 1 گنا ہے یا 3 گنا ہے اس کے اندر،
ارے ان سے کیا مقابلہ کرتے ہیں، اپنے کیا بولتے ہیں وقار کے خلاف ہے یہ بات بولے کہ ہمارے وقار اور ہمارے شان کے خلاف ہے کہ اتنی بڑی 1000 کی جماعت ہو کر یہ 300 کا مقابلہ کرے، اس کے اندر یہ لوگوں کو رسے سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے چلے آئیں گے اپن آسانی سے، اس کے اندر ایسا لفظ بلا ہو ابو جہل۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات زبان سے نکالا ہو اور بالکل مسلمانوں کو ہلکا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ ابتدائی مرحلے میں بدر کی ابتدائی جنگ ابھی شروع ہو رہی ہے، 2 چھوٹے بچوں سے معاذ 2 چھوٹے بچوں سے ابو جہل کو قتل کرا دیا۔ چھوٹے بچے جا کر اس کو کیا ہے معلوم، اس کو قتل کر ڈالے، اس کو ابھی جنگ ابتدائی مراحل میں تھی، فوراً ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ذریعے سے قتل کرا کے بتلا دیا کہ تو تعداد کو تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کی ہم مقابلہ کرنا ہماری شان کے خلاف ہے، ارے تو اپنے آپ کو جو بڑا ہمت والا کہہ رہا ہے، چھوٹے بچے تیرے کو مارنے کے لیے کافی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ان کی تعداد مسلمانوں کے حق میں تھوڑی کر دکھایا، اور مسلمانوں کی تعداد کو ان کے حق میں تھوڑی کیوں کیا؟ تاکہ جنگ کا میدان برپا ہو اور وہ لوگ مقابلے کے لیے آئیں اور حق کی فتح ہو جائے اور باطل کو شکست مل جائے، اور اس کے اندر اسلام کا حقانیت پر ہونا ظاہر ہو جائے، حق و باطل کا امتیاز معلوم ہو جائے۔ اگر وہ کیا ہے، اگر تعداد میں فرشتوں کے ساتھ تعداد ان کو بتائی جاتی ہے، اگر فرشتے بظاہر ان کو نظر آتے ہیں اس کے اندر، اگرچہ کہ کسی بعض کفار کو نظر آنے لگے، ایک آدھ کو دکھائی بھی دیتے تھے فرشتے، وہ کہتے تھے آپس میں کہہ رہے تھے ارے اپن مقابلہ کرتے وقت کیسی چھوٹی تعداد تھی، یہ کیسا بڑھ گئے لوگ اتنی تعداد میں، آپس میں کفار کہنے لگے اس کے اندر۔ مقابلے کے وقت میں تو ہم نے دیکھا کہ بالکل تعداد کم تھی، یہ چوتر جدھر دیکھو یہ لوگ نظر آ رہے ہیں کیا؟ تو وہ لوگ ان کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کے نظروں میں فرشتوں کو ظاہر فرما دیا کہ اس انسانی شکل میں آ کر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو اب یہ فرما رہا ہے یقللکم فی اعینہم، تو یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی تعداد کو بھی کم ان کے نگاہوں میں کیوں کیا؟ تاکہ وہ آئے مقابلہ کرے، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اس چیز کا جو معاملہ ہونے والا ہے۔ تو کیا ہونے والا تھا کہ یہ حق کی فتح ہونے والی تھی اور مسلمانوں کو کامیابی ملنے والی تھی۔ یہ سب نتائج کا علم اللہ کو ہونے کی وجہ سے اس تمام اس کے بیک گراؤنڈ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت عملی کے ذریعے سے یہ معاملہ فرمایا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹ کے جاتے ہیں، ہر معاملہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی کہ تم یہ مت سمجھنا کہ کامیابی کسی کو ملتی ہے، کسی کو نصرت اور تائید مل رہی ہے تو اپنے بلبوتے پر اپنے وجہ سے مل رہی ہے، یہ نہیں سمجھنا، بلکہ کامیابی اگر کسی کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت اگر کسی کو آتی ہے تو یہ سمجھو کہ جب تک کہ اللہ کی نصرت اور تائید کسی کو مل نہیں سکتی اس کو کامیابی حاصل ہو نہیں سکتی۔ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دو، یعنی کامیابی ملی تو بولے کہ یہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، شکست ہوئی تو کہو کہ اللہ کی مرضی ہے، اس کا حکمت عملی ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کے قضاء ہے، اس قضاء پر میں راضی ہوں۔ اپنے ہر خوشی اور غم کے، اپنے ہر پریشانی اور مصیبت کے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ، یہ کہو کہ مصیبت بھی آئی تو کہو کہ اللہ کی مرضی، اور اگر راحت بھی آئی تو بولو کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھ کو راحت عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کہ ایمان والا بندہ کیا ہے کا معاملہ جد بھی اس کی ہے، بڑھ بھی اس کی ہے کہ وہ مصیبتوں میں رہتا ہے تو صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معیت اس کو ملتی ہے، مصیبت رہنے کے باوجود بھی اللہ کی معیت اور ساتھ ملتا ہے، اور راحت اور خوشی ملتی ہے، مسرت ملتی ہے، تو بندہ شکر بجا لاتا ہے، شکر کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کرتا ہے۔ ادھر شکر کر کے نعمتوں میں اضافہ کر رہا ہے، مصیبت آئی تو صبر کر کے اللہ کی معیت میں جا رہا ہے، دونوں معاملے ایمان والوں کی کیا ہے بہتر سے بہتر ہے فرمایا گیا۔ وَإِلَى اللَّهِ، تو کام یہی ہے کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو لوٹا دیا جائے اور ہر بات کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، جیسا کہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ میں اپنے تمام معاملات کو اللہ کے